تھپڑ مارا اس کو، اور وہ گئے اپنے باپ کے پاس، کہا کہ مجھے تھپڑ مارا۔ یہ یاد رکھے کوئی کسی کو مارتا ہے اور مارنے کی ضرورت بھی پڑ گئی، مثلاً چھوٹے بچے کو مارتا ہے، شاگرد کو مارتا ہے اور کسی کو بھی مارتا ہے، تو حدیث میں منع ہے یہاں سے اوپر، یہ گردن سے اوپر جو حصہ ہے سر اور چہرہ، اس پر ضرب لگانا، تھپڑ مارنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے۔ تو اس نے بیوی کو تھپڑ مارا، وہ چہرے پر مارا تھپڑ، تو اس نے باپ کو شکایت کی۔ باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے درخواست کی کہ اس نے میری بیٹی کو مارا ہے، اپنی بیوی کو، میری بیٹی کو تھپڑ لگایا ہے اور اتنا زوردار تھپڑ لگایا ہے اس کے نشان بھی چہرے پر نظر آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے قصاص لے لو، بدلہ لے لو، آپ بھی تھپڑ مارو، بیوی سے کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، اپنی طرف سے اجتہادی حکم تھا، آپ بھی تھپڑ لگائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کریں، انتظار کرتے ہیں، اللہ حکم بھیجے گا۔ پھر یہ آیات نازل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کچھ اور ارادہ کیا تھا اور اللہ کا ارادہ اور تھا، اللہ نے اور حکم دیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ انتقام لے لوں اور اللہ تعالیٰ نے انتقام سے روکا۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، حکم مرد کا ہوگا، گھر میں ہو، ملک میں ہو، شہر میں ہو، تو مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ مرد حاکم عورتوں پر کیوں ہے؟ ایک تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اور اللہ کا اختیار ہے ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ ایک وجہ ہے اللہ نے فضیلت دی ہے مرد، تو مرد حاکم ہے عورت پر۔ تفسیر مدارک وہ لکھتا ہے، 17 وجوہ لکھتا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، عورت مردوں پر حاکم نہیں ہے۔ اس کے 17 وجوہ لکھا ہے۔ 17 وجوہ میں یہ بھی لکھا ہے، دیکھو قاضی ہونے کا حق مرد کو ہے، عورت قاضی نہیں بن سکتی۔ امام مرد بنتا ہے، عورت کبھی امام نہیں بن سکتی۔ مرد خطیب بنتا ہے، عورت خطیب نہیں بن سکتی۔ اور طلاق کا میں نہیں، طلاق کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے، اور طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے، عورت کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور آخر میں یہ لکھتا ہے مرد اس لیے حاکم ہے، یہ رجوع امامت ہے کہ مرد پگڑی پہنتا ہے، مرد کے لیے پگڑی سنت ہے اور عورتوں کے لیے پگڑی نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھتا ہے یہاں محفوظ ہے، مرد اس لیے اللہ نے حاکم بنایا یہ داڑھی والا ہے اور عورت کی داڑھی نہیں۔ اور قرآن میں یہ لکھا، اللہ نے فرمایا بیمار کو ہوگا، اللہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، اللہ کا اختیار ہے، مرد کو حاکم بنایا۔ اس وجہ سے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے عورت کا پتی بھی ہو، وہ عورت کا خرچہ مال پر فرض ہے۔ عورت اپنی جائیداد سے خرچہ کا وہ کرنا لازم نہیں، خوشی سے کرے تو اور چیزیں لازم نہیں، شوہر پر۔ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی۔ ابھی عورت سے سب برابر نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں میں فرق ہوتا ہے۔ صالح عورتیں وہ ہیں، فصالحات، صالح نیک عورتیں وہ ہیں، تابعدار، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں، حافظات للغیب، وہ شوہر غائب ہو پھر بھی وہ اس کے غیبت کی حالت میں شوہر کا مال اور اپنا نفس کی وہ حفاظت کرتی ہے۔
آواز نہیں آتی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہمیں حکم آیا ان کو مارو، اور مار کر بھی اگر انہوں نے وہ شوہر کے تابع ہو گئی عورت، التواس کیا نہیں ہوا، بستر علیہ کیا نہیں ہوا، اس کو مارا، لیکن کتنا مارتا ہے، خون نہ نکلے، خون بھی نہ نکلے، ہڈی بھی نہ ٹوٹے، کہتے ہیں اس کے جسم پر 40 تک بھی وہ آئے، ہاتھ سے یا پاؤں سے اس طرح مارے، جسم میں الگ الگ ضرب لگائے۔ اگر تابع ہو گئے، شوہر کی زبان درازی چھوڑ دی، پردہ کیا، نماز بھی پڑھی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اللہ نے فرمایا طلاق کا راستہ اختیار نہ کرو، طلاق کرو، پھر اس کو رکھو۔ طلاق مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دی باپ کے کہنے پر۔ صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی، اور اس کو بیوی پسند تھی، لیکن باپ کو پسند نہیں کی بہو۔ اس نے رسول اللہ کو شکایت کی، یا رسول اللہ میں اس کی بیوی سے، بیٹے کی بیوی بہو سے راضی نہیں ہوں، اور اس کو میں کہتا ہوں طلاق دے دو، یہ طلاق دے دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عبداللہ بن عمر کو، جب باپ کہتا ہے تو طلاق دے دو، اس نے وہ طلاق دے دی۔ مجبوری میں انبیاء علیہ السلام نے بھی طلاق دی ہے، صحابہ نے بھی طلاق دی ہے، مجبوری میں جائز ہے۔ اور آج تک بدبختی سے دین سے لوگ دور ہونے کی وجہ سے، دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، تھوڑا تکرار بھی ہو، سب سے پہلے طلاق دیتے، طلاق کے علاوہ لفظ بولتے نہیں، کہتے طلاق، اور طلاق دے کر بھی اکثر لوگ، اکثریت، یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اکثریت لوگ اسی طرح رکھتے ہیں، مرد عورت کو طلاق دے کر بھی بیچتے ہیں۔ بہت کم لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، وہ مسائل پوچھتے ہیں، مولیوں سے پوچھتے ہیں، اکثر پوچھتے نہیں طلاق دے کر۔ اور قرآن نے کہا عورت ناشزہ ہو، بدزبان ہو، زبان دراز ہو، تو قرآن میں یہ 3 حکم آئے ہیں۔ سب سے پہلی واضح نصیحت، اس کے بعد اس سے خفا ہو کر دور میں، اس کے قریب میں جائے، اس کے بعد نہیں ہوا تو پھر مار کر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو گیا، زندگی گزارنا مشکل ہونے کی صورت میں پھر طلاق جائز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، جس عورت سے شوہر ناراض ہو، عورت سے شوہر ناراض ہو، عورت کی زبان درازی کی وجہ سے، یا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا بازاروں میں جاتی ہے گھومتی ہے،
گئی ہے کہ 4 قسم عورتیں، 4 قسم کی عورتیں دوزخی ہیں آگ میں۔ وہ عورتیں جو آگ میں ہیں وہ کون ہیں؟ وَإِمْرَأَةٌ بَذِيئَةُ اللِّسَانِ، ایک وہ عورت دوزخی ہے زبان درازی کرے اللہ زوجہا، شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، وہ دوزخی ہے۔ دوسری وہ عورتیں جب شوہر غائب ہو تو نفس کی حفاظت نہیں کرتی ہے، نکلتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، مردوں کو دیکھتی ہے، مردوں کو بھی دیکھتی ہے، وہ عورت۔ اچھا، اور تیسری وہ عورتیں شوہر کو تکلیف دیتی ہے، مطلب خرچہ اور نفقہ کپڑے شوہر کی طاقت سے زیادہ مانگتی ہے اور شوہر کی طاقت نہیں ہے، وہ عورتیں دوزخی ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ عورتیں اپنا جسم مردوں سے چھپاتی نہیں، سر کے بال نظر آتے، اس کے بازو نظر آتے، جسم نظر آتا ہے مردوں کو، وہ عورتیں ان کا جسم مردوں کو نظر آتا ہے، یہ دوزخی ہے۔ اور جو ایک وہ عورت صرف کھانے پینے کی فکر ہے، سونے کی فکر ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ اللہ اور رسول کی طاعت ہے، نہ شوہر کی طاعت ہے، یہ دوزخی ہونے کی علامات ہے، عورتوں میں دوزخی ہونے کی یہ علامات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں یا خواب میں رسول اللہ کو دوزخ دکھایا گیا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے دوزخ میں دیکھا اکثر عورتیں تھیں، اور دوزخ میں اکثر عورتیں تھیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں دوزخ میں کیوں زیادہ جاتی ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بسبب قلت طاعتہن للہ ورسولہ، ایک تو عورتوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کم ہے، دوسری عورتوں میں شوہر کی ناشکری بہت ہوتی ہے، عورت شوہر کا ناشکر ہوتی ہے، وقصد اور عورت زینت، باہر گھر سے جب جاتی ہے ضرورت ہو تو عورت گھر سے باہر جاتی ہے، قرآن میں حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو، ضروریات مستثنیٰ ہے، ضرورت میں عورت جا سکتی ہے، لیکن جانے کا طریقہ ہے، عورت ضرورت میں اسپتال جاتی ہے، والدین میں بیمار ہے یا موت ہوا ہے یا بھائی بیمار ہے، شوہر سے اجازت لے کر جاتی ہے، تو جانے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ پرانے کپڑے پہن کر جائے گی، پرانے کپڑے پہن کر جائے گی، راستہ کے درمیان سے عورت نہیں جا سکتی ہے، شرعی حکم، ایک طرف سے جائے گی، طرف سے جائے گی اور منہ چھپا کر جائے گی، پرانے کپڑے پہن کر جائے گی۔ اور جو عورت نئے کپڑے باہر نکلنے کے لیے نئے کپڑے پہن کر نکلتی ہے، اچھے کپڑے وہ پہن کر نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور پھر فرمایا عورت کا پورا جسم سطر ہے، یہ اگر گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے اوپر کندھوں پر بیٹھتا ہے، اور عورت کس وقت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ جب گھر میں ہو، مسجد میں نہیں، مسجد حرم اور مسجد نبی مسجد اقصی میں بھی نہیں، عورت جب اپنے گھر میں ہو اس وقت اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے عورت، اور عورت جب گھر سے نکلتی ہے اللہ سے دور ہو جاتی ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا فَاحْبِسُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں روکو، کیونکہ یہ باہر نکلتی ہے، یہ مردوں کو دیکھتی ہے، مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے مردوں کو، دیکھو عورت کی، عورتوں کو وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو مرد ہے، تو پھر ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھتے ہیں، یہ سب فسادات باہر نکلنے سے، کہتے ہیں دنیا کی چیزوں سے آباد ہے، زن
زر زمین، تینوں پہ اول میں زر زمین، زر عورتیں اور زر سونا اور زمین، یہ تین چیزوں سے یہ تینوں چیزیں کنٹرول میں ہو تو دنیا کا امن قائم ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں کنٹرول میں نہ ہو، دنیا کے سارے فسادات کے جڑ زمینیں ہیں اور سونا ہے اور عورتیں ہیں۔ ایک ایک عورت سبب بنتی ہے کئی مردوں کے تعلق سے، یہ قبائل میں ہوتے ہیں 10 20 ایک عورت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا تھا اندر میں وہ عورتیں اندر میں بیٹھی باہر نہیں، تو وہ فساد پھیلتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کی اس سے بڑی عزت نہیں ہے کہ اس کی نظر کسی مرد پر نہ پڑے، مرد کی نظر اس پر بھی نہ پڑے۔ اس سے بڑی عزت عورت کی اور کوئی نہیں۔ ایک صحابی تابعی، اس کی بیوی صحابہ اور تابعی لوگ شریعت کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے۔ بیویوں کو آج کل کی طرح نہیں، بیوی جب بھی چاہتی ہے تو جدھر چاہتی ہے تو جاتی ہے، جب بھی چاہتی ہے تو جاتی ہے، رات کو دن کو، اور پوچھ نہیں۔ شوہر بھی نام کے شوہر ہوتے ہیں، اس کے غلام بنتے ہیں۔ دنیا کا فساد اس سے آتا ہے۔ الرجال قوامون تھا، مرد حاکم ہے، عورت یہ حاکم ہوگا، یہ حکم دے گا بیٹھو جاؤ، یہ حکم۔ اور آج کل مغرب میں انگریزوں نے یہ ضد بنایا ہے کہ یہ غلامی ہے، اور یہ غلامی ہے تو کہتے ہیں یہ غلامی سے عورتوں کو آزاد کرو۔ عورتوں کو دیکھو، مردوں پر پابندی نہیں ہے گھر میں بیٹھو، حالانکہ مرد بھی باہر نکلتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے نظروں کی حفاظت کرو، نظر نیچی پست کرو، لیکن وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ مرد بھی باہر کیا وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، بازار میں جو عورت نکلتی ہے وہ بھی گناہ گار ہوتی ہے، کیونکہ یہ اجنبیوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن مرد کو اللہ نے نہیں فرمایا گھر میں بیٹھو، اور عورت کو گھر میں بیٹھنا اور پردے کی سخت اہتمام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے شریعت میں نسب کا بہت بڑا خیال ہے کہ نسب صحیح باپ سے ہو، کیونکہ نسب پر بہت سے احکام مرتب ہے، بعد میں میراث بھی ملتی ہے، بہت سے احکام ہیں۔ اب یہ عورت جب گھر میں نہیں ہے، عورت آزاد پھرتی ہے تو اولاد مشکوک ہوتے ہیں، نسب کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو تابعی لوگ اور صحابہ بالکل شریعت کے پابند، عورتیں نہیں جاتی اور وہ بیجا مانتے بھی تھے، طلاق بھی نہیں دیتے تھے، مرد عورتیں سب شریعت کے پابند تھے۔ ایک آدمی کی بیوی نے زبان درازی کی، شوہر کے ساتھ زبان درازی کی تو وہ مار سکتا تھا، لیکن مسلمان حکم کے پابند وہ امیر المومنین عمر کے پاس گیا شکایت کرنے کے لیے کہ بیوی زبان دراز ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا دستک دینے کے لیے تو اندر آوازیں آتی، اس نے سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اس کے ساتھ زبان درازی کر دی، امیر المومنین۔ یہ آدمی حیران ہوا، میں شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں اپنی بیوی، اور امیر المومنین کی بیوی بھی زبان درازی کرتی ہے، تو میں تو کون ہوگا، واپس آ گیا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلا، اس کو بلایا، ادھر کیوں آئی؟ اس نے کہا میں بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا آپ کے پاس، لیکن میں جو شکایت کرتا تھا وہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے۔ باہر سے میں نے سنا آپ کی بیوی بھی زبان درازی کرتی تھی، تو میں نے سوچا جب امیر المومنین کی بیوی بھی زبان درازی کرتی ہے تو میں تو کون ہوتا ہوں، بس مجھے بھی تسلی حوصلہ ہو، میں چلا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو، نہ آپ ڈرتے ہیں بیوی سے، نہ میں ڈرتا ہوں، لیکن ہم بعض ایسے خدمات دیتے ہیں عورتوں سے وہ شرعاً ان پر لازم نہیں ہے۔ وہ سالن پکاتی ہے،
پلاتی ہے، حالانکہ حق نہیں ہے، زبردستی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عورت بچہ پیدا ہو، وہ کہے میں دودھ نہیں دیتی، اس پر جبر نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ بچہ ایسا ہے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتا ہے اور کوئی غذا بھی نہیں ملتا ہے، مرنے کا خطرہ ہو، تو پھر ماں پر جبر ہے کہ دودھ دے دو ورنہ بچہ مرتا ہے، ورنہ یہ نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو، سالن پکانا، روٹی پکانا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، بچوں کو سنبھالنا، یہ سب کے سب خدمت عورت کرتی ہے، حالانکہ عورت پر لازم نہیں ہے۔ تو اتنی خدمت کرتی ہے، ہم اتنا فائدہ خدمات اس سے لیتے ہیں تو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے برداشت کرتا ہوں، آپ برداشت نہیں کرتے ہیں تو پھر سالن خود پکائیں، روٹی بھی خود پکائیں، جھاڑو بھی خود دے لیں، اپنے کپڑے بھی خود دھو لیں، اپنے بچوں کو بھی خود سنبھالیں، اس سے خدمت نہ لیں، پھر اس کو ڈانٹیں۔ جب اتنے خدمت دیتے ہیں تو برداشت کرو، لیکن کیا برداشت کرنا ہے؟ زبان درازی، یہ لڑائی وغیرہ برداشت کرنا ہے۔ گھر سے باہر جاتی ہے بے امن، یہ تعلیمی برداشت نہیں ہے شریعت میں۔ نماز نہیں پڑھتی ہے، یہ تعلیمی برداشت نہیں۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے تھے تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ اچھا ہے، وہ سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتنے زیادہ آئے، ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا ہے اس نے اپنی بیوی کو مارا۔ صرف ایوب علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا ہے، ایوب علیہ السلام نے ہیلا کیا ہے، جھاڑو سے بیوی پر الزام لگایا، قسم کھائی تھی کہ 100 کوڑے لگائیں۔ اللہ نے فرمایا ایک جھاڑو، اس میں 100 وہ دانے اس کے ساتھ مارو، تو 100 کے ساتھ مارا، وہ قسم پورا ہوا۔ ایک نہیں مارا۔ ایک تابعین کے زمانے میں ایک آدمی ہے، اپنے دوست کی ملاقات کے لیے گیا، تو گھر میں دستک دے دیا، تو اندر سے دوست کی بیوی نے کہا وہ نہیں ہے، لکڑیاں لانے کاٹنے کے لیے گیا ہے جنگل میں، پہاڑ میں۔ تو اس نے کہا کہ عیش کس طرح ہے؟ بیوی نے بہت برا کہا، اپنے شوہر کو گالیاں دی، غیبت کی اور بہت برا بھلا کہا۔ جب یہ باہر بیٹھا، اتنے میں دیکھا کہ وہ دوست آیا، شیر پر جیسا گدھا اور خچر پر لکڑ لادتے ہیں، اس طرح شیر پر لکڑ لاد کر خود آگے آتا ہے، پیچھے سے شیر اس کی لکڑ اٹھا کر آتا ہے گھر میں۔ پہنچا، اس نے لکڑ اٹھایا، شیر چلا گیا۔ بیوی اندر گئی، کہا میرا دوست آیا ہے، کھانا تو لڑائی کی بیوی نہیں پکا سکتی ہوں آپ کے دوستوں کے لیے۔ وہ دوست بھی سنتا ہے، وہ بھی خفا ہوا، بہرحال اس کو کھانا پینا جو دیا اس کے پاس پھر دیا۔ دوسرے سال پھر وہ دوست ملاقات کے لیے آیا، اور بیوی، اور اس نے اپنے شوہر کی بہت تعریف کی۔ اتنے میں کہتا ہے میں نے دیکھا تو وہ پھر لکڑ کے لیے گیا تھا، جو لکڑیاں خود اٹھا کر لاتا۔ میں نے اس سے پوچھا پچھلے سال آیا تو شیر پر لاد کر لکڑ لاتے تھے، اس سال خود اٹھا کر لاتے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا پچھلے سال جو بیوی تھی بہت زبان دراز اور لڑنے والی تھی، میں نے ناشکری کر دی تھی، تو اس کے ثواب میں، دنیا میں اس کا ثواب مجھے یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے شیر میرا تابع کیا تھا۔ میں وہ بیوی کی زبان درازی برداشت کرتا تھا، برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے شیر میرا تابع کیا تھا، میں شیر بھی میرا تابع تھا، لکڑ لاد کرتا تھا۔ وہ مر گئی، اس کے مرنے کے بعد میں نے دوسری شادی کی، تو دوسری بیوی بہت اطاعت والی ہے، بات ماننے والی ہے اور زبان درازی بھی نہیں کرتی ہے، نیک ہے، نیک ہے۔ تو وہ سب مجھے جو بیوی کی زبان درازی کا ثواب بدلا مجھے ملتا تھا وہ ابھی نہیں ہے، اور بیوی ہے وہ زبان درازی نہیں
قابل برداشت نہیں، اس کو سمجھاؤ، نہ ہوا تو اس سے ناراض ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، نہیں ہوا تو مارو، مجبوری ہو تو پھر طلاق دینی ہے، ورنہ وہ طلاق نہیں۔ اس کے علاوہ جو غلطیاں ہیں وہ معاف کرنے میں درجہ بڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں شب معراج میں میں نے دیکھا، شب معراج میں نے عورتوں کو دیکھا، ایک عورت میں نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لٹکی تھی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی عورت ہے سر کے بالوں سے لٹکی ہے؟ تو جبرائیل نے مجھے کہا یہ دو عورتیں کہ اپنے بال مردوں سے چھپاتی نہیں، ان کے سر کے بال مردوں سے چھپتے نہیں، مرد دیکھتے ہیں، مرد کو نظر آتے ہیں، سر کے بال نظر آتے ہیں، تو وہ عورتیں ہیں، منظر میں وہ لڑکی ہوئی۔ دوسری میں نے کہا ایک وہ کچھ عورت تھی زبان سے لڑکی، میں نے پوچھا جبرائیل یہ عورت کون ہے جو زبان سے لڑکی ہے؟ زنجیر زبان میں کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہروں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں۔ ایک عورت میں نے دیکھا وہ اس چھاتی سے لڑکی تھی جہاں زنجیر تھا، تو کہا یہ وہ ہے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے۔ اور ایک میں نے دیکھا ہاتھ پاؤں سب باندھے تھے گردن کے ساتھ، اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون سے عورتیں ہیں کہ بچھو بھی اس پر مسلط ہے، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئی ہیں؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں حیض اور جنابت کا غسل نہیں کرتی۔ اور ایک عورت میں نے دیکھا، ایک قسم عورتیں تھی خنزیر کا سر تھا ان کا، بدن پورا جسم گدھے کا تھا، سر خنزیر کا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کون سے عورت ہے؟ تو کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو چغلی کرتی تھی دنیا میں، جھوٹ بولتی تھی، برزخ میں ان کے لیے یہ سزا ہے۔ اور یہ چغلی اور جھوٹ اور غیبت یہ تو عورتوں کی پہچان ہو گئی، اس کو بالکل گناہ تک نہیں سمجھتے، لیکن مردوں کو یہ حکم ہے۔ مرد، میں نے آیات آپ کو پڑھی، مرد حاکم ہے عورت کا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی، ہمیشہ شراب پیتا ہے نشہ میں، ایک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک دیوس کہتے ہیں صلاح کے ساتھ تین نقطے، دیوس کی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اجنبی مرد لاتا ہے، اجنبی مردوں کو گھر میں داخل کرتا ہے، بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں، یا اس کی بیوی اجنبی مردوں کے پاس جاتی ہے، دوست بھی آیا ہاتھ دیتی ہے، اور اجنبی مردوں کو السلام علیکم ہاتھ دیتے ہیں، اس شخص کو دیوس کہتے ہیں۔ تو دیوس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، دیوس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ باقی عورتوں کا شریعت میں یہ حکم ہے برداشت کرنا ہے، لیکن یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ مرد اجنبی مردوں کے ساتھ باتیں کرے، یا اجنبی مرد گھر میں آ جائے، یا وہ اجنبی مردوں کے پاس اوروں کے گھروں میں جائے اور پردہ نہ کرے اجنبی مردوں سے۔ کہتے ہیں یہ شوہر دیوس ہوتا ہے۔ دیوس ہوا ایک مردود شہادت ہوتا ہے، گواہی بھی اس کے قبول نہیں ہوتی، اور وہ دیوس سے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، بغیرت ہوتا ہے، اور اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں قابل برداشت نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھے، غسل نہ کرے، اور یا مردوں سے پردہ نہ کرے، تو یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ باقی عورتوں کی جتنی زبان درازی ہے اور لڑائی ہے وہ قابل برداشت ہے، شریعت میں حکم ہے برداشت کرے۔ جتنا زیادہ صبر کرے گا اتنا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اگر بیوی جتنی نیک ہو ہے، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے کہ بیوی نیک ہو، لیکن درجہ کم ہوتا ہے۔ اور بیوی زبان دراز ہو، نافرمان ہو، یہ صبر کر کے طلاق نہیں دیتا ہے، گزارا کرتا ہے، تو عند اللہ درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن بے غیرت نہ ہو۔ اور بے غیرت وہ جو اجنبی مردوں سے پردہ نہ کرے، جس کی بیوی وہ بھی خفا نہیں ہوتا ہے، تو وہ دیوس ہوتا ہے، بے غیرت۔ تو یہ قابل برداشت نہیں ہے شریعت میں۔